مَكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آमीन या रब्बल आलमीन। 30वें पारे का आगाज़ हमने किया था पिछली मरतबा सूरह नबा, जो पहली सूरत है 30वें पारे की।
یہ مکی صورتیں ہیں جن کا تسلسل کے ساتھ ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 40 آیات پر یہ مشتمل صورت ہے، اور عام مصحف کا 1.5 صفحہ ہے، بہت مختصر آیات جو مکی صورتوں کا اسلوب ہے، لیکن آیات میں جو زیر و بم ہے، اس کے اندر ایک جو جلالی کیفیت ہے، جو مضامین کا بیان ہے، وہ بہت عمیق اور بہت گہرا۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا تھا ایک خاص بحث سے، اور وہ انکار آخرت کی بحث۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ کس چیز کے بارے میں چہم گوئیاں کر رہے ہیں؟ سوال جواب ہو رہا ہے، حاشیہ آرائی ہو رہی ہے اس بڑی خبر کے بارے میں، عن النبأ العظیم۔ اور میں نے عرض کیا تھا نبأ عظیم کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ ایک تو انسان اس دنیا میں آتا ہے، یوم ولادت بھی بہرحال تمام لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، جو مہلت عمر اللہ نے اس کے لیے لکھ دی اسے گزار کر پھر وہ اپنی آخرت کے منزل کو سدھار جاتا ہے۔ اور دوسرا جو بڑا مرحلہ آنے والا ہے وہ بعث بعد الموت کا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی۔ ہمارا ایمان ہے، ایمان بالآخرت، جو ایمانیات ثلاثہ میں سب سے اہم ترین ایمان، اگرچہ اہم ترین اللہ پر ایمان ہے، اس لیے کہ اللہ پر ایمان ہی کی کورولری یہ بھی ہے کہ تم آخرت کو بھی مانو، رسولوں کو بھی مانو، فرشتوں کو بھی مانو، اللہ کی کتابوں کو بھی مانو۔ عمل اور سیرت و کردار پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اصل ایمان، ایمان بالآخرت، لیکن عقیدے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے توحید، اللہ پر ایمان۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جو آیات ہم نے پڑھی تھی تیزی سے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس شے کے بارے میں یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں جس میں ان کے اندر اختلاف پیدا ہو چکا۔ کوئی آخرت کو مانتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے ممکن ہے اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کر دے۔ کچھ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے زندہ تو کیا جائے گا، لیکن ہماری یہ دیویاں دیوتا جو ہے ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں جو ہے بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے، جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، دیکھیے پہلی 5 آیات تو گویا کہ ایک جھنجھوڑنے کا انداز ہے نا۔ وہ دن تو آ کر رہے گا جس کی قسم کھائی ہے اللہ نے، لا اقسم بیوم القیامہ، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ تو ہوگا، لیکن تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، تم نے وہاں کے لیے کیا کمائی کی ہے۔ اس دنیا میں اگر اللہ کی نافرمانی والا رستہ اختیار کیا تو ظاہر ہے کہ وہاں تو کوئی شے تمہیں میسر نہیں ہوگی، وہ تو جہنم ہے کہ جو ملجا و ماوا ہوگا تم سب کا۔ لیکن اگر اللہ کی فرما برداری پر قائم رہے ہو تو اللہ کا بہت بہترین وعدہ ہے، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کہ زمین کو دیکھتے ہی ہم نے بچھونے کی طرح ان کے لیے یہاں ان کی ضرورت کی ہر شے جو ہے فراہم کر دی۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ خلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے جوڑوں کی شکل میں، مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی گویا کہ اولاد آگے چل رہی ہے، اور اولاد میں مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور رات کی نیند کو ہم نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رات کی نیند کا کوئی، جسے آپ کہیے کہ ایسی شے نہیں ہے جو اس کی تلافی کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں جو صرف رات ہی کو کام کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ان کے اندر کس قسم کی جو ہے بے چینی اور اضطراب بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو رات کی ڈیوٹی ہے اسے کوئی تقسیم ہونا چاہیے۔ فرض کیجئے کسی شخص نے 2-3 ہفتے رات کی ڈیوٹی کی ہے تو اسے لازماً رات کی نیند بھی میسر آنی چاہیے، لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو انسان جو بہت سے نفسیاتی عوارض کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو تمہارے لیے ہم نے ڈھانپ دینے والی شے بنا دی، اندھیرا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن میں جو روشنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے روزی کا سبب بنا دیا، اس میں تم محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو۔ کوئی مزدور جو ہے وہ اینٹیں ڈھو رہا ہے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے، کوئی شخص اپنی دکان پر بیٹھا ہے وہ بھی اپنا وقت صرف کر رہا ہے، جسے سامان زیست فراہم کرنے کے لیے، زندگی کے لیے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر بلند کر دیے، بنا دیے 7 آسمان بہت مضبوط۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک چراغ بھی روشن کیا تمہارے لیے۔ یہ سورج صرف ہماری اس دنیا کے لیے چراغ ہے جہاں زندگی موجود ہے۔
ابھی تو ہمارا یہی خیال ہے کہ کسی اور کرے کے اوپر زندگی موجود نہیں ہے سوائے اس زمین کے، اس ارض کے، اور اس زمین کے لیے سورج جو ہے جس شعلہ جوالا بھی ہے، اس کے اندر حرارت بھی ہے، تمازت بھی ہے، زندگی بھی ہے، اور پھر یہ کہ دن میں روشنی بھی تمہیں فراہم کر رہا ہے۔ وہاج کہتے ہیں اس شے کو جو انتہائی روشن ہو اور بہت ہی تپش اس کے اندر موجود ہو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بدلیوں میں سے، معصرات کہتے ہیں وہ چیز جس میں سے کسی کو نچوڑ لیا جائے، وہ نچوڑا جانا، جس طرح آپ کپڑے کو جو ہے گیلے کپڑے کو نچوڑتے ہیں تو پانی جو ہے ٹپ ٹپ اس میں سے گرتا ہے، یہی معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدلیوں کو اللہ حکم دیتا ہے تو وہ اپنی پانی کو نچوڑ دیتی ہیں زمین والوں کے لیے۔ ماءً ثجاجا، وہ پانی جو چھاجوں برسنے والا بھی ہے، موسلا دھار بارش کے لیے سجاج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اسی پانی کے ذریعے ہم تمہارے لیے وہ چیزیں بھی نکالیں زمین سے جو دانے والی چیزیں ہیں، گندم ہے، چاول ہے، اور کتنی چیزیں جسے ہم اجناس کہتے ہیں، اور وہ بھی جو نبات ہیں، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، پھل ہیں، میوے ہیں، وہ جنات الفافا، اور وہ باغات بھی ہم نے تمہیں فراہم کیے ہیں تو ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہیں، گتھے ہوئے باغات۔ یہ کھجوروں کے باغات جو ہیں یہ بھی اگر آپ کبھی دیکھیں اوپر سے اور ایریل ویو اگر آپ اس کا دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کہیں کو رکھنا ہے ہی نہیں، ان کی شاخیں آپس میں اس طرح ایک دوسرے میں گتھی ہوتی ہیں کہ بالکل ایک سائبان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، حالانکہ اس کا تنا جو ہے وہ بالکل چھوٹا ہے اور اس میں کوئی شاخیں بھی نہیں ہے، وہ تنا ہی ہے جو اوپر 40-50 فٹ تک چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک چھتری کی شکل میں جو ہے وہ اس کے اوپر پتے بھی ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے پتے خاص نوعیت کے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ جس میں وہ خوشے لٹکے ہوئے ہیں کھجوروں کے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن تو وہ ہے جس کا ایک وقت معین ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ قیامت کب ہوگی؟ قیامت کہتے ہیں وہ دن جس دن انسان کو اس کے رب قیام سے نکلا نہ رب کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا۔ ایک الساعہ ہے جس میں اس پوری کائنات کے بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، تو قیامت وہ کھڑے ہونے والا دن، دوبارہ جی اٹھنے والا دن۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا اور پھر تم سب چلے آؤ گے، کھچے چلے آؤ گے، افواجا، فوج در فوج۔ آج بھی 8 ارب انسان اگر اس روئے ارضی پر موجود ہیں تو ہم سے پہلے اربوں نہیں بلکہ کھربوں گزر چکے، تو کیا تعداد ہوگی انسانوں کی جو سب کے سب جو ہے میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر وہ نقشہ کھینچا گیا۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور پھر آسمان کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہو جائے گا دروازہ در دروازہ۔ اب یہ صیغہ جو قرآن حکیم استعمال کرتا ہے، ایک تو وہ ہے نا جسے قرآن کہتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، آسمان کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا۔ بہت مختلف اسالیب قرآن حکیم نے استعمال کیے ہیں۔ قیامت کے دن کے آسمان کی کیا شکل ہوگی، جیسا کہ ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اس میں شگاف پیدا ہو جائیں گے، رخنے پیدا ہو جائیں گے، اور یہاں فرمایا گیا وَفُتِحَتِ السَّمَاء، آسمان کو کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور وہ ہو جائے گا مختلف دروازوں کی شکل میں۔ یہی لفظ استعمال ہوا سورہ قمر جو ہم پڑھ چکے ہیں، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ۔ حضرت نوح علیہ السلام پر کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین میں ہم نے شگاف پیدا کر دیے، زمین کو پھاڑ دیا اور اس میں سے پانی جو ہے ابلنے لگا۔ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ، ایک ایسے معاملے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ان کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ حضرت نوح کی قوم، اس کی غرقابی، آسمان سے دروازے جو ہے کھولے گئے تو پانی اس طرح برسا ہے، اور زمین میں جو ہے زمین پھٹ گئی اور زمین میں شگاف پیدا ہو گئے، پانی وہاں سے جو ابلنے لگا۔ تو یہ دونوں قسم کے پانی مل گئے اور انہوں نے گویا کہ اس بات کی تکمیل کر دی جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو اس دن چلا دیا جائے گا اور وہ ہو جائیں گے ایسے گویا کہ ریت ہوں۔ آج جو آپ کو پتھر کی چٹانیں نظر آتی ہیں اور بہت ہی سالڈ اور جامد قسم کے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہ بھربھرے ہو جائیں گے۔ بہت سے صیغے استعمال کیے قرآن نے، یہ بھی کہا کہ وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح جو ہے فضا کے اندر بکھرے ہوئے ہوں گے۔
بلکہ روئی بھی مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، لہٰذا جو بھی دھنکنے والا آدمی ہے جب دھنکتا ہے تو مختلف قسم کی جو ہے اس کے ریشے فضا کے اندر بکھرے ہوئے ہوتے، تو اس پہاڑ کے لیے یہ لفظ بھی استعمال کیا گیا کہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے۔ سورہ قاریہ میں فرمایا گیا ان جہنم کانت مرصادا۔ سراب اصل میں اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی شاید دیکھنے میں تو نظر آ رہی ہو حقیقت نہ ہو، خاص طور پر ریگستان کے علاقے میں جہاں زمین کے اوپر ریت بچھی ہوتی ہے، تاحد نگاہ ریت ہے، تو اس پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں دور اگر درخت ہے بھی تو درخت کا سایہ نظر آ رہا ہوتا ہے ریت کے اندر، گویا کہ ریت نہیں پانی ہے۔ یہ تجربہ آپ حضرات کو بھی ہوا ہوگا جب موٹر وے پر آپ سفر کرتے ہیں اور دوپہر میں جو ہے وہ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو بعض اوقات آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ سڑک آگے جو ہے وہاں پانی کھڑا ہوا ہے، اور اس حد تک پانی ہوتا ہے کہ سائڈز کے اوپر جو درخت ہوتے ہیں اس کے ریفلیکشن بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے، سراب کہتے ہیں دھوکے کو، وہ شے کہ جو بظاہر نظر آ رہی ہو اور اس کا وجود کچھ نہ ہو۔ یہ پہاڑ جو بڑے سالڈ نظر آ رہے ہیں اس دن بھربھرے ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا۔ یقیناً جہنم وہ ہے کہ جو تاک میں لگی ہوئی ہے مجرموں کے۔ مرصاد کا لفظ آتا ہے کسی کو شکار کرنے کے لیے گھات میں بیٹھنا۔ جس طرح کوئی شکاری ہوتا ہے کسی ٹیلے کے اونٹ میں بیٹھ گیا یا کہ کسی جھاڑی کے اونٹ میں بیٹھ گیا اور اسے معلوم ہے کہ یہاں سے ہرنوں کی ابھی قطار گزرنی ہے، وہ اس کا روٹ جو ہے پورا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد شکار کرتے ہیں۔ وہ جو گزرگاہ ہوتی ہے ان حیوانات کے گزرنے کی، تو وہاں وہ گھات میں بیٹھنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ مرصاد ہیں۔ تو گویا کہ جہنم اصل میں اپنے شکار کے انتظار میں ہے، جس طرح کوئی شکاری کسی جھاڑی کے عقب میں بیٹھ کر اپنے شکار کا منتظر ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ اس کی اپروچ میں آئے گا فوراً یا تو تیر اندازی کر کے، پہلے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی لیکن آج اگر کسی کے پاس رائفل ہے تو اس کے ذریعے وہ شکار کر لیتا ہے۔ تو ان جہنم کانت مرصادا، گویا کہ گھات میں کسی شے کا منتظر رہنا، شکاری کا اپنے شکار میں منتظر رہنا۔ اور یہاں جہنم کے بارے میں یہ کہا گیا، اب وہ گویا کہ منتظر ہے ان مجرموں کے، ان فاسقوں اور فاجروں کے، ان باغیوں کے، ان سرکشوں کے، کہ جنہیں بالآخر جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ جو جس طرح کوئی شکاری جو ہے وہ گھات میں بیٹھتا ہے، یہی معاملہ جہنم کا بھی ہے۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا جہنم کے بارے میں کہ وہ ایسے ہوگی گویا کہ اپنے شکار کو دیکھ رہی ہوگی، اور وہ شکار جیسے ہی اس کی اپروچ میں آئے گا وہ آگے بڑھ کر جسے آپ کہتے ہیں ہڑپ کر لے گی یا نگل لے گی اور اسے اپنے اندر جذب کر لے گی۔ یہ مختلف تعبیرات ہیں جو قرآن حکیم نے استعمال کی ہیں۔ اور جہنم کے اندر جو ایک اس کا دہکنا ہوگا، جو اس کا شور ہوگا، جس طرح آپ کسی بہت بڑے بوائلر کے قریب سے گزر رہے ہوں تو اس کی جو چنگھاڑ ہے بوائلر کی اور اس کا جو شور ہے اس کی وجہ سے آپ باہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ آپ کو کسی سے کلام کرنا ہے تو وہاں سے کوئی فاصلہ اختیار کرتے ہیں تاکہ وہاں جا کر آپ کوئی جو ہے تسلی سے کوئی بات کر سکے۔ تو ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا۔ اب یہ جہنم کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی؟ للطاغین، وہ کہ جو باغی ہیں اللہ کے۔ طغا یطغی کے معنی آتے ہیں ایک حد سے نکل جانا۔ نافرمانی میں ایک تو انسان کا اپنے حدود و قیود میں رہنا ہے کہ اللہ کی فرما برداری والے دائرے میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھے، تو یہ اطاعت بھی ہے، یہ گویا کہ اللہ کی فرما برداری بھی ہے۔ لیکن اگر اس کو پامال کر کر آپ آگے بڑھ گئے تو یہ گویا کہ آپ بغاوت کر رہے ہیں۔ طغیانی کسے کہتے ہیں؟ ایک تو سمندر جو ہے جو معمول میں لہریں اٹھ رہی ہیں، لیکن اگر یہی جو ہے اپنی حدود سے کہیں بڑھ جائیں اور 20-20 فٹ اونچی لہریں جو ہیں وہ جو ہے آپ کی جو بڑا جہاز ہے جس میں آپ سوار ہیں یا بڑی کشتی ہے جو ہلکورے کھا رہی ہے، اس میں رہنے والے جو ہے محسوس کریں کہ اب ہماری موت جو ہمارے سر کے اوپر ہے، یہ طغیانی کہلاتی ہے۔ تو ان للطاغین مآبا، یقیناً ان سرکشوں کا اور یہ جو طاغی تھے، جو باغی تھے اللہ کے حد سے نکلنے والے، ان کا ٹھکانہ ہوگی وہ جہنم کے جو ان کی گھات میں بیٹھی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، اور وہ اب رہیں گے اس جہنم کے اندر احقاب۔ احقاب اصل میں حقبن کی جمع ہے، حا قاف اور با، حقب۔ حقب کا لفظ استعمال ہوتا تھا عربی لغت میں 80 سالوں کے لیے۔ گویا کہ ایک حقب وہ ہے کہ جو 80 سال کے دورانیے پر، اور یہ انہوں نے عام طور پر اندازہ لگایا تھا، ان کے ہاں جو بھی عمر رسیدہ لوگ ہوتے تھے تو گویا کہ
وہ زیادہ سے زیادہ حد انسان کی جس میں وہ اپنے پاؤں پر چل پھر بھی سکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا، تو وہ کوئی 70-80 برس کی ہوتی ہے، تو حقب کہتے تھے 80 برس کی عمر۔ احقاب اس کی جمع ہو گئی۔ اور پھر روایات میں یہ بھی ہے کہ حقب اصل میں 80 برس وہ ہیں جس کا ہر دن 1000 برس کے مساوی ہے۔ تو اگر آپ ان فگرز کو جمع کریں گے تو ایک حقب تقریباً 2.5 کروڑ سالوں کا بنے گا۔ اور یہاں کتنے حقب مراد ہیں؟ احقاب کا لفظ آیا، حقب کی جمع۔ تو یہ وہی بات ہے جس کے لیے قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا وہ جنت یا جہنم ابدا ہے، ابدا ہے، ہمیشہ ہمیش۔ جن کو ان جو عددی پیمانے ہیں اس پر نہیں آپ ناپ سکتے۔ اگر ایک حقب 80 سال کا ہے اور اس سال کا ایک دن 1000 برس کے مساوی ہے تو تقریباً 2.5 کروڑ سال بن جاتے ہیں جس پر ایک حقب جو ہے وہ مشتمل ہوگا، اور احقاب کا لفظ آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت یا جہنم وہ ہے کہ جس میں آپ کے جسے آپ کہیے کہ عدد جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، جس کے لیے قرآن کہتا ہے ابدا کا لفظ ہے۔ خالدین، خلود کہتے ہی ہمیشگی کے لیے۔ یہی وجہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت یا جہنم جو ہے وہ ابدی ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور نہ وہ چکھیں گے وہاں کسی قسم کی فرحت والی شے۔ برد کہتے ہیں جس کے اندر انسان کو کھا کر یا پی کر سکون محسوس ہو۔ پانی اگر جو ہے خوش ذائقہ ہے، ٹھنڈا ہے، اگر فرض کیجئے کہ پانی ہی جو ہے متعفن ہے، بدبودار ہے، تو اس کو پی کر آپ کی جو ہے وہ پیاس تو نہیں بجھے گی، اول تو پی نہیں سکیں گے۔ لیکن یہ کہ وہاں جو جہنمیوں کے لیے جو سزا ہوگی کیا کہ انہیں کوئی پانی وہاں میسر نہیں ہوگا جس سے ان کی پیاس بجھ سکے یا انہیں کسی ٹھنڈک کا احساس ہو سکے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ تو وہاں کوئی ٹھنڈک کا مزہ ہوگا، موسمی طور پر بھی جسے آپ ٹیمپریچر کہتے ہیں، انوائرمنٹل ٹیمپریچر، تو وہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں انسان کوئی سکون جو ہے وہ پا سکے، اور نہ ہی وہاں پینے کو کوئی شے میسر ہوگی الا حمیما وغساقا۔ ہاں پینے کو انہیں کوئی مشروب تو دیا جائے گا، لیکن وہ ہوگا کیا؟ کھولتا ہوا پانی۔ وغساقا، اور غساق کا لفظ جو آتا ہے یہاں ترجمہ بھی کیا گیا بہتی ہوئی پیپ۔ یہ اصل میں یہ وہ مادہ ہے جو کسی زخم سے نکلتا ہے، یا لعاب دہن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو غساق اصل میں گویا کہ وہ مشروب کہ جس کو نہ پینا ممکن ہے نہ نگلنا ممکن ہے، جو دیکھنے میں بھی انتہائی بدحیت ہے، اور ذائقہ بھی اس کا وہ ہے، اس کی بدبو بھی ایسی ہے کہ جو انسان اپنے قریب نہیں لا سکتا۔ لیکن جہنم کی تپش کی وجہ سے جو شدید پیاس ان کو لگے گی، یا جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا زقوم کا لفظ قرآن میں 3 مقامات پر آیا، شدید بھوک ہوگی تو کھانے کے لیے انہیں زقوم دیا جائے گا۔ اور زقوم کا پھل کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے رؤوس طلعوها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کی شکل تو اتنی خوفناک ہے، اوپر بڑے بڑے کانٹے ہیں اس پھل کے کہ اس کو نہ چبانا ممکن ہے، نگلنا ممکن ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ شدید بھوک میں انسان کو کوئی شے بھی میسر نہ ہو، اگر کہ صحرا میں ہے اور کیکٹس کا کوئی پودا نظر آ جائے تو وہ اسی پر منہ مارنے لگے گا، خواہ وہ کتنا ہی بد ذائقہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ جو کریونگ اندر معدے کے اندر سے اٹھ رہی ہے بھوک کی وجہ سے، وہ اس کو مجبور کر دیتی ہے اس بات پر۔ یہی معاملہ اہل جہنمیوں کا ہوگا۔ تو جو شے پینے کے لیے انہیں پیش کی جائے گی گرم اور کھولتا ہوا پانی، حمیم و غساقہ، اور وہ جو انتہائی بدبودار اور متعفن اور لیسدار مادہ جو زخموں سے نکلتا ہے، جس کو دیکھ کر بھی انسان کو کراہیت آتی ہے۔ اب ظاہر ہے قرآن حکیم یہ الفاظ اگر استعمال کر رہا ہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، اللہ نے جو کہا وہ سچ کہا۔ اور جہنم میں جن بھی عذابوں کا ذکر موجود ہے، یا جنت میں جن بھی جزا والی چیزوں کا ذکر موجود ہے، وہ تمام کی تمام وہ ہیں جو فی الحقیقت ہونے والی ہیں، اس میں سے کوئی شے مبالغے کی نہیں ہے۔ الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا ان جہنمیوں کا جو شے انہیں وہاں پیش کی جائے گی، اور یہ پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ ہر شخص کا جتنا بڑا جرم تھا، جتنے گناہ تھے، اسی مناسبت سے ان کی سزا مقرر ہوگی۔ ایک شخص نے فرض کیجئے کہ 20 افراد کو قتل کر دیا، اس دنیا میں تو آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے جو مساوی ہو اس کے اس جرم کے۔ اس ایک شخص نے 20 افراد کی جانیں لی ہے،
یا تو اس کو 20 مرتبہ زندہ کر کے اس کو جو ہے پھر پھانسی چڑھایا جائے، پھر زندہ کیا جائے، وہ تو نہیں ہو سکتا اس دنیا میں. آپ تو صرف اس کے عوض اس شخص کی جان لے سکتے ہیں نا. وہ بھی ہمارا عدالتی نظام جس قسم کا ہے، سال ہر سال جو ہے مقدمے بھگتتے رہو اور آخر میں جا کر معلوم ہوگا کہ بری ہو گئے. اس لیے کہ یہاں تو صرف وکیل جو ہے وہی نہیں بکتے، جج بھی بک جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تو ہمارے سامنے کے مشاہدے کی ہے نا. تو کہاں سزا کیسے ملے گی ایسے شخص کو جس کے جرائم اتنے بڑے ہوں؟ جزاء وفاق، پورا بدلہ دے دیا جائے گا ان کو. اب یہاں بدلہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسے معلوم ہے. یہی وجہ جو قرآن میں کہا گیا نا، جہنم کا عذاب جو ہے، بعض اوقات ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی محدود زندگی کے جو بھی گناہ ہیں، جو بھی اس نے فرض کیجئے کہ اللہ کی سرکشی بھی کی ہے، لوگوں پر ظلم بھی کیا ہے، لیکن اس کی کیا سزا اتنی ہونی چاہیے جو ان لمیٹڈ ہو؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ، جب پہلے بتا دیا گیا تو اس کا مطلب اتمام حجت ہو گئی کہ یہ تو ہوگا. یہ اللہ کا گویا کہ اس کے اندر اس کی حکمت بھی ہے، اس کا عدل و انصاف بھی ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا. دیکھیے ان کا جرم کیا تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ جو حساب کتاب کی کوئی امید نہیں رکھتے تھے. وہی جسے ایک مصرے میں کہا گیا نا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. جب حساب کتاب کیا کوئی فکر ہی دامنگیر نہ ہو کسی شخص کو کہ میرا مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے، مجھے سزا بھی ہو سکتی ہے، عدالت بھی مجھے پس زندہ ڈال سکتی ہے، تو اس کا جو طرز عمل اس دنیا میں ہوگا آپ کو معلوم ہے. وہ تو پھر ظلم بھی کرے گا، زیادتی بھی کرے گا، حرام خوری بھی کرے گا، حرام کاری بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا. اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں. لیکن جو لوگ مانتے اور جانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو ان کا معاملہ تو یہ نہیں ہے. اس دنیا میں یہ تو نہیں ہو سکتا بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. تو انہم کانوا لا یرجون حسابا. یہ وہ لوگ تھے جو حساب کتاب کی کوئی توقع امید رکھتے ہی نہیں تھے. اس کو ماننا، تسلیم کرنا، اس پر یقین والا درجے والا ایمان رکھنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. یہی وجہ ہے، بارہا میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جو آخرت پر جو ایمان ہے اس کے لیے قرآن حکیم نے خاص طور پر یوقنون کا لفظ استعمال کیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. سورہ بقرہ کا تو آغاز ہی نہیں الفاظ سے ہو رہا ہے. وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں آخرت پر ایمان جو ہے وہ یقین کی حد تک ہے. اور یہ کام کوئی آسان نہیں ہے. واقعی یہ کہ انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے، اس دنیا کی جو لذتیں ہیں، یہاں کی جو رعنائیاں ہیں، یہاں کی جو دیدہ فریبیاں ہیں، جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، گناہ کا زندگی اختیار کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. اگر اسے یقین ہو کہ مرنے کے بعد مجھے اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی، کیسے ممکن ہے کہ اسے یہ گناہ جانتے بوجھتے صادر ہوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. اور دوسرا جرم ان کا کیا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور اس میں بڑا مکر کیا. یہاں ترجمہ مکر کیا، کذابا. انسان اپنے لیے بڑے ہیلے اور بہانے بھی تراشتا ہے نا. یہ تو میری مجبوری ہے جی، اگر یہ نہیں کروں گا تو میں تو دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا. میں کاروبار کیسے آگے بڑھا سکتا ہوں جب تک کہ سودی معاملہ نہ کروں؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں میرے اپنے جاننے والوں میں سے، اگر اس فیصلہ انہوں نے ایک کر لیا تو خواہ معاش ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا، تنگ ہو گیا، لیکن یہ کہ سودی رستہ جو تھا اس کی طرف نہیں گئے. یا پہلے اگر کر رہے ہیں تو جب جیسے ہی ان کے علم میں آیا کہ یہ بات اس درجے کی قبیح عمل ہے کہ قرآن حکیم میں کسی جرم کے لیے وہ سخت الفاظ استعمال نہیں ہوئے جو سود کا جرم ہے، کہ اگر تم باز نہیں آتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور وہ محتاط ہوئے، انہوں نے سودی لین دین کا معاملہ ختم کیا. خواہ ان کی جو جسے آپ کہیے کہ جو چادر تھی وہ سکڑ کر بہت چھوٹی رہ گئی، لیکن بہرحال ایمان کا تقاضا تھا نا. تو وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا. ہماری آیات کی تکذیب کی. ایک قولی تکذیب ہوتی ہے جو مشرکین مکہ نے بھی کی تھی، ہر کافر ہر منکر کرتا ہے. ہم نہیں مانتے اللہ کی کتاب کو، اللہ کو، رسولوں کو. یہ دنیا ہی ہے جو کچھ بھی ہے، بس یہی ہمیں اپنی آسائش، عیاشی اور یہاں کی لذتوں کے لیے اپنے آپ کو کھپانا چاہیے. باقی مرنے کے بعد کی زندگی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ اسلوب جو ہے عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے اکثر و بیشتر مسلمانوں کا بھی یہی معاملہ ہے نا. ورنہ وہ معاملہ تو نہیں ہوتا
کہ ہیں کیوں ذلیل آج کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. آج ذلت و رسوائی اور نکبت ہو جس سے آپ کہیے ذلت ہمارا مقدر بن چکی، تو کس بنیاد پر؟ کہ وہ ایمان اور یقین ہمارے اندر موجود نہیں ہے جو ہمیں اللہ کی فرما برداری پر قانع رکھ سکے. جو بڑا للطاغین مآبا، اپنی حد سے گزرنا، اللہ کی بغاوت اور سرکشی اختیار کرنا، یہ وہ ہے کہ جن کے لیے پھر جہنم تیار کی گئی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا، اور ہر شے، خواہ وہ ان کے اقوال ہوں، ان کے افعال ہوں، ان کے اعمال ہوں، حد یہ کہ ان کی نیتیں، ہر شے ہمارے پاس محفوظ ہے. کتاب ایک لکھی ہوئی کتاب میں، جسے ہم اعمال نامے کے نام سے جانتے ہیں. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، جو قرآن میں کہا گیا نا، ہم اس دن اس اعمال نامے کو، جو عدل و انصاف والا اعمال نامہ ہوگا، اس دن اس کو نصب کر دیں گے. اقرا کتابک، ذرا پڑھو اپنی اس اعمال نامے کو، معلوم ہو جائے گا دنیا میں کیا کچھ کیا تھا. آج تو ہماری سائنسی جو بھی گیجٹس ہیں وہ بھی وہاں پہنچ چکی ہیں. ٹھیک ہے، نیت اور ارادے شاید ابھی ہم جو ہے ان کو کیپچر نہیں کر سکے، ورنہ یہ کہ ہمارے اقوال، ہمارے افعال، ہمارا جو بھی زندگی کا ہے، ہر شے ریکارڈ ہو جاتی ہے. جو قرآن میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چپ جو ہے وہ لگا رکھی ہے انسان کے کہیں گردن کے اندر، عنق کا لفظ آیا سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں، اور اس دن ہم اس چپ کو نکال باہر کریں گے اور کسی ایسی گیجٹ میں ڈال دیں گے کہ ان کی پوری زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ان کے سامنے ہوگی. تو کل شیء احصیناہ کتابا، ہر شے جو انہوں نے کی ہے، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے ارادے، ان کی نیتیں، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ، ان کا ہر عمل، ہر شے کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے کتاب میں. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہاں تک اہل جہنم کا ذکر تھا. اب چکھو اس عذاب کو، حمیم کو بھی اور غساق کو بھی اور زقوم کو بھی. اور جہنم کا عذاب کس کی شکل میں ہوگا؟ احادیث میں جس کا ذکر موجود ہے. شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جہنمیوں کا جو ہے وہ بھی گویا کہ حضور کو مشاہدہ کرایا گیا تھا، جو اپنے جرائم کی وجہ سے وہاں سزا بھگتیں گے، اور عالم برزخ میں ان پر وہ تمام معاملات ہو رہے ہیں. وہ تو یوم حشر جب آئے گا تو اس کے بعد تو آخری فیصلہ ہونے والا ہے نا. اب آگے ذکر شروع ہو رہا ہے متقین کا، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے. فساق اور فجار اور کافر اور مشرک، ان کا ذکر، ان کا انجام جہنم، اور اس کے فوراً بعد فوری کنٹراسٹ کے طور پر، فوری تقابل جسے کہا جاتا ہے، اس کے طور پر اہل جنت کا ذکر. ان للمتقین مفازا، یقیناً جو متقین ہیں وہ تو اپنی کامیابی کی معراج کو پہنچیں گے، اپنی مراد پا جائیں گے. وہ ہے کہ جو دنیا میں انہوں نے اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بندگی والی زندگی بسر کی، اب وہ دن آ گیا کہ انہیں ان کے تمام اعمال کا، ان کے اقوال کا، ان کی نیتوں اور ارادوں کا بھرپور بدلہ مل جائے. جس طرح اہل جہنم کے لیے ہم نے پڑھا تھا نا، جزاء وفاقا، انہیں جو بدلہ دیا جائے گا جہنم کے عذاب کی شکل میں، وہ پورا ہوگا ان کی جرم کی مناسبت سے. جتنا بڑا جس کا جرم اتنا بڑا عذاب، اور عذاب کی نوعیتیں بھی بہت سی ہوں گی. تو ان للمتقین مفازا، یقیناً متقین کے لیے تو کامیابی ہے، فوز و فلاح ہے، وہ اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے. حدائق وعنابا، جہاں جہنم کا ذکر کیا گیا تھا وہاں اب جنت کا ذکر، اس کی نعمتوں کا. حدائق وعنابا، وہاں ان کے لیے باغات ہوں گے، اور وہ انگوروں سے لدے ہوئے باغات. عرب مزاج کو ذہن میں رکھیے، جو صحرا کے رہنے والے، پتھریلے پہاڑوں کے مسکین، وہاں کا جو ہے سکونت اختیار کرنے والے، ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. کسی نخلستان میں وہ پہنچ گئے، یا جہاں جو ہے پانی کے جھرنے بھی چل رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ باغات بھی ہیں، اور پانی کی ندیاں، چشمے بھی رواں ہیں، اور پھر یہ کہ ضرورت کی ہر شے بھی وہاں موجود ہے. جو آج کل فارم ہاؤس کا ایک تصور ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بڑا فاضل سرمایہ ہوتا ہے، تو وہ جو مضافات کے اندر اپنے لیے بڑے بڑے فارم ہاؤس جو ہے وہ تعمیر کرتے ہیں، تاکہ وہاں جا کر سکون اور اطمینان، اور پھر یہ کہ ریلیکس کر سکیں، دنیاوی جو بھی جھنجھٹ ہے یہاں کی مصروفیت میں، یہاں سے نکل کے جا سکیں. تو حدائق وعنابا، حدیقہ کہتے ہیں، حدیقہ کی جمع ہے. حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد ایک فصیل بھی ہو. حدائق جمع آ گئی نا، گویا کہ ہر جنتی کو کئی باغات دیے جائیں گے. وعنابا،
اور وہاں کھجوریں ہوں گی بہت بھرپور، اور انگور ہوں گے، عنب کی جمع عناب ہے، اور یہی انگور ہے جو اپنے پھل کے طور پر یہ واحد پھل ہے جس کا چھلکا بھی آپ کھا لیتے ہیں، اس کی گٹھلی بھی کھا لیتے ہیں، اور اس کا اصل گودا جو ہے وہ بھی چبا لیتے ہیں۔ بقیہ بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جس کے اندر گٹھلیاں ہوتی ہیں یا جس کا چھلکا اتارنا پڑتا ہے۔ آم آپ چھلکے سمیت تو نہیں کھا سکتے، کتنا ہی آپ کو مرغوب ہو، اس کے اندر ایک گٹھلی بلکہ گٹھلا بھی موجود ہے، اور اوپر سے جو ہے ایک کورنگ بھی ہے۔ لیکن انگور کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی شے کی ضرورت نہیں، خوشہ آپ نے توڑا اور اس کے بعد سالم پھل جو ہے آپ نے کھا لیا۔ کھجور بھی کھائیں گے تو اس کے اندر بھی گٹھلی ہے بارہ، اگرچہ ایسی کھجوریں بھی ہیں جو بھی ہمارے حضرات جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، وہاں سے ایسی کھجوریں بھی دستیاب ہیں کہ جن کے اندر گٹھلی نہیں ہوتی، بلکہ گٹھلی کی جگہ ایک باریک سا دھاگا سا ہوتا ہے، اور وہی ان کے لیے گویا کہ گٹھلی شمار ہو جاتی ہے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور اسی طرح وہ ہوں گی ہم عمر نوخیز حوروں کی شکل میں اللہ تعالیٰ جو انہیں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ کوائب جو ہے وہ کعب کی جمع ہے، کعب کہتے ہیں ابھار کو، اور تفاسیر میں اس کی بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ گویا کہ بچی جب بلوغت میں قدم رکھ رہی ہو تو جو ابھار وہ نمایاں ہو جاتے ہیں وہ ہے اصل میں کوائب۔ تو نوخیز بچیاں یا نوخیز لڑکیاں یا نوخیز حوریں اس کا ترجمہ کیا گیا، اور وہ عمر جو ہوتی ہے وہ بہرحال بہت ہی اٹریکٹیو بھی ہوتی ہے۔ جب کوئی عمر رسیدہ ہو جائے یا یہ کہ جو بھی معاملہ ہے وہ ڈھل جانے والا معاملہ ہو تو وہ بات نہیں رہتی، لیکن یہ کہ بہرحال وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور وہاں وہ نوخیز حوریں بھی انہیں اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ممکن ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ یہ باتوں کا ذکر قرآن نے جو کیا، اور بہرحال بہت ہی واضح انداز میں بھی کیا، ہم عمر بھی ہوں گی اور نوخیز بھی ہوں گی، اور پھر یہ کہ بہت سی اور نعمتوں کا ذکر جہاں ہے تو وہاں حوروں کا ذکر بھی ہے۔ لیکن جو شخص بھی اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو قانع رکھتا ہے صرف حلال کا، قناعت کرتا ہے حلال پر، مواقع موجود ہیں، نجاست میں وہ منہ مار سکتا ہے، گندگی میں جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ انی اخاف اللہ، جیسا کہ ذکر ہے نا حدیث میں، 7 اشخاص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا کہ اسے کسی بہت ہی حسب نسب والی خاتون نے دعوت گناہ دی، اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، نہیں، مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے معلوم ہے یہ حرام ہے۔ تو گویا کہ یہ ایمان اور تقوی اس کے دل میں اتنا گہرا اترا ہوا موجود ہو کہ موقع بھی میسر ہے، ہر شے میسر ہے، وہ خود آگے بڑھ کر دعوت گناہ دینے والی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر بھرپور سیری کا اہتمام وہاں ہونا چاہیے اور ہوگا۔ یہی وجہ ہے حور و غلمان کا ذکر جو آپ کو ملتا ہے۔ غلمان اصل میں وہ بچے ہیں جس کے بارے میں حدیث میں ہے جو کہیں بالکل ہی معصومیت کی جو عمر ہوتی ہے، بچپن میں فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، لیکن وہ موتیوں کی شکل میں ہوں گے۔ وہ گویا کہ اہل جنت کی جو ہے وہ خدمت میں بھی معمور ہوں گے، جو ہم نے پڑھا تھا۔ غلمان کا لفظ بھی آیا اور ان بچوں کے لفظ بھی، ولدان کا لفظ بھی آیا۔ تو وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور وہ جام ہوں گے جس میں جنت کا مشروب موجود ہوگا۔ دہاقہ کہتے ہیں وہ جو چھلک رہا ہو۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جام کے جو پورا بھرا ہوا نہیں، ایک بھرا ہوا جام ہے، لبریز ہے، اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹیز ہوتی ہیں تو گویا کہ اس میں اسی مناسبت سے جو ہے مشروب ڈالا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں، آپ کسی سے کہیں کہ مجھے ذرا پانی دو، ذرا تھوڑا سا پانی دو، اور پورا گلاس بھر کے آپ کو دے دے تو آپ کو ناگوار گزرتا ہے۔ وہ ہم پڑھ چکے پہلے کہ وہاں جو پیمانے ہوں گے تو انسان جو چاہے گا اسی مناسبت سے بھرے ہوئے ہوں گے، نہ اس سے زائد ہوں گے نہ اس سے کم ہوں گے۔ لیکن یہاں ترجمہ جو کیا گیا وہ چھلکتے ہوئے جام وہاں ہوں گے، گویا کہ اہل جنت کے جو اللہ تعالیٰ وہاں نعمتیں عطا فرمائے گا، اور وہ مشروب جنت اس میں موجود ہوگا۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں نہ وہ کسی لغو اور کسی قسم کی، جسے آپ کہیے کہ لغو بات جو ہمارے ہاں بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، بیہودہ قسم کا کلام۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو شخص بھی کوئی نشہ آور شے جو ہے وہ پی لیتا ہے یا کھا لیتا ہے تو اسے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رہتا، بیہودہ باتیں بھی کرنے لگتا ہے، بہت سے گہرے راز جو ہے وہ بھی اگل دیتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو قومی راز ہوتے ہیں وہ بھی اگلوا دیے جاتے ہیں ایسی عورتوں کے ذریعے جو انہیں اپنے دام میں پھنسا کر اور گناہوں والی زندگی کی طرف بھی لے جاتی ہیں، اور اسی طرح شراب کے نشے میں وہ راز جو ہے وہ بھی اگل دیتے ہیں۔
تو وہاں اس مشروب جنت کے اندر اس قسم کی کوئی قباحت نہیں ہوگی، کوئی بےہودگی نہیں ہوگی. لا یسمعون فیہا لغوا، اور شرابی جس طرح وہ بک بک کر رہے ہوتے ہیں اور جو بھی زبان میں آئے وہ بول رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے زبان پر کیسے کنٹرول کریں گے. تو کسی قسم کی کوئی لغو بات وہ نہیں سنیں گے، ولا کذابا، اور نہ ہی کسی قسم کا مکر یا کذب جو ہے اس کا تجربہ انہیں ہوگا. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے بھرپور بدلہ، جو عطا ہے رب کی حسابہ، حساب کی مناسبت سے. اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت ہیں. ایک بندہ مومن جب وہاں پہنچے گا اور وہ دیکھے گا کہ میری زندگی میں تو اتنے ثواب والے کام میں نے نہیں کیے جو اللہ نے یہاں مجھے اجر و ثواب عطا فرما دیا. تو یہ جو کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے کم نہیں ہے، لیکن اس کے عدل و انصاف کا یہ تقاضا بھی ہے کہ جنتیوں کے مختلف درجات ہیں. جس کے اندر جتنا تقویٰ تھا، جتنی فرمانبرداری اللہ کی تھی، کس نے کتنی قربانی دی ہے اس دین کے لیے، اپنے معیار زندگی کو کتنا نیچے لے کر آیا صرف حلال پر قناعت کرنے کے لیے، رب کو تو معلوم ہے نا. تو درجہ بندی وہاں ہوگی انسان کے اعمال اس کی نیکیوں کی بنیاد کے اوپر. تو جہاں پہلے ہم نے پڑھا تھا جزاء وفاقا، یہاں فرمایا گیا جزاء من ربک عطاء حسابا. اہل جنت کو بھی جو دیا جائے گا تو ان کی نیکیوں کے ہم وزن دیا جائے گا، ان کے ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر دیا جائے گا. اگرچہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے، لیکن یہ حدیث بھی تو موجود ہے نا کہ ایک ادنا درجے کا جنتی دوسرے اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے کہ تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو. اب اس کیفیت کو اگر ہم اپنے اوپر طاری کریں تو ایک عجیب قسم کا جو ہے ہمارے اندر ریئیکشن پیدا ہوتا ہے کہ اتنی دوری ہوگی دو جنتیوں کے مابین. لیکن یہ تمام چیزیں غیب کے امور ہیں، یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا. جہاں جہنم کے عذاب کا ذکر موجود ہے تو جہنمیوں کو وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ کس نوعیت کا عذاب تھا، جس کے لیے کیا الفاظ قرآن نے استعمال کیے. غساق کہا گیا تو غساق سے مراد کیا شے ہے؟ ترجمہ تو ہم نے کر دیا زخم کا دھون یا وہ پیپ یا تعفن والا مادہ کہ جو زخم سے نکلتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ زقوم کا ذکر بھی کیا گیا، لیکن وہ پھل ہوگا کس نوعیت کا، اس کی جو ہے وہ حیت کیا ہوگی، اس کو نگلنا یا چبانا کتنا مشکل ہوگا. یہ تمام چیزیں وہاں جا کر کھلیں گی. رب السماوات والارض، وہ رب کے جو زمین و آسمان کا رب ہے، اس رب کی طرف سے یہ بدل ہوگا. جزاء من ربک عطاء حسابا، رب السماوات والارض، جو رب ہے زمین اور آسمان کا، وما بینہما، اور جو کچھ بھی اس کے مابین ہے. گویا کہ پوری کائنات کا احاطہ ہو گیا. اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے. تو وہ رب ہوا اس پوری کائنات، اور اس میں جو کچھ بھی ہے. الرحمن، وہ ہے کہ جس کی شان رحمت جو ہے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. رحمان مبالغے کا صیغہ. رحمت اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت کے اندر ایک ہیجانی کیفیت اور ایک جوش اور ایک خروش کا معاملہ وہ ہے جس کے اندر رحمان کی اصل میں عکاسی ہوتی ہے. رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. لا یملکون منہ خطابا، اور وہاں کسی کو اختیار نہیں ہوگا، قدرت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بات کر سکے. آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے، بات سے مراد کیا ہے. مشرکین مکہ جو تھے انہیں بڑا زوم تھا کہ ہماری یہ دیویوں اور دیوتا ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے ہاں، اور دیویوں اور دیوتاؤں کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی کہ فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ ان کی مورتیاں ہم نے بنا لی ہیں اپنے انداز کے مطابق. کوئی دیوی ہے، کوئی دیوتا ہے، کیونکہ فرشتے ہیں اصل میں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں ہمیں جا کر بچا لیں گی جہنم سے بھی اور اپنے عذاب سے بھی، اللہ کے عتاب سے بھی، ہر شے سے بچا لیں گی. اب یہ جو شفاعت اور سفارش کا ایک جسے آپ کہیے کہ باطل عقیدہ ان کے ہاں موجود تھا، اس کی نفی ہو رہی ہے، اور اسی کی ایک ریفلیکشن ہمارے ہاں امت مسلمہ میں بھی موجود ہے. جو کچھ بھی ہیں چونکہ اللہ کے رسول کی محبوب رب العالمین کی امت میں سے ہیں، لہٰذا ہمارا تو کوئی حساب کتاب ہونا ہی نہیں. جنت میں داخلہ ہمارا پیدائشی حق ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گی. یا یہ کہ فلاں آستانے سے، فلاں جو ہے وہ خانوادے سے ہمارا تعلق ہے، فلاں پیر جس کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی تھی اس نے وعدہ کیا تھا میں اپنے ساتھوں میں لے کر جنت میں داخل ہوں گا، میں لیڈ کروں گا اپنے پیچھے چلنے والوں کی. اب اس قسم کے دھوکے جو ہیں اگر ان لوگوں نے یہ جو مذہبی پیشوائیں انہوں نے دیے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہاں تو کوئی شے موجود نہیں ہے.
وہاں تو کسی کو یارہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی جناب میں کسی کی شفاعت کر سکے، کسی کی سفارش کر سکے۔ تو فرمایا گیا کہ لا یملکون منہ خطابا، وہاں کسی کو اختیار نہیں ہوگا، کوئی یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ کوئی بات کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن ہوگا کہ جس دن الروح اور فرشتے کھڑے ہوں گے صفے باندھے ہوئے۔ الروح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، قرآن میں الروح کا لفظ جو ہے ان کے لیے بھی آیا، اور یہاں بعض حضرات نے مراد لی ہے تمام انسان جن کے اندر روح موجود ہے۔ ہر انسان کے اندر روح تو موجود ہے، تو الروح سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اکثریت نے یہاں مراد یہی لی ہے کہ جس میں گویا کہ الروح حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی گویا کہ عدالت خداوندی اس وقت لگی ہوئی ہوگی، تمام فرشتے جو ہیں صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور فرشتوں کے سردار بھی اس موقع پر موجود ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور کوئی جسارت نہیں کر سکے گا بات کرنے کی، کلام کرنے کی، مگر وہی کہ جسے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شفیع ہیں، وہ شفاعت کریں گے، لیکن کیا ہر امتی کے لیے جو اس دنیا میں جو ہے گناہوں کی دلدل میں گردن تک دھسا ہوا اور اسی عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوا، لیکن نام مسلمانوں کا تھا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، باقی کوئی شرعی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس کی زندگی میں موجود نہ ہو، اب وہ بڑا مطمئن ہو جائے کہ میری شفاعت ہو جائے گی، میں تو شفاعت جو ہے اس کا مستحق ہوں اور حق ہے میرا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے ہر امتی کی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر آپ کو معلوم ہے مدنی سورت ہے، اور ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی یہود، ان کے اوپر فرد قرارداد جرم جس درجے کی آیت کی گئی اس سورہ مبارکہ میں 3 آیات اسی ایک سورت کے اندر موجود ہیں جو یکے بعد دیگر یہ جو شفاعت کا نظریہ ہے اس کی تردید کی گئی، ختم کیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کسی کی دوستی یا آشنائی کسی کے کام آ سکے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ آیت نمبر 254 ہے سورہ بقرہ کی، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم 253 نمبر آیت جو ہے اس میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہی بات جو یہاں بیان کی گئی، کون ہے وہ جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے مگر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے دے اور جس کو اجازت دے، دونوں طرف قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 123، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون، بچو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی اور نہ کسی کی طرف سے کوئی جو ہے لین دین کا معاملہ ہو سکے گا، اور نہ ہی کوئی شفاعت کسی کو نفع پہنچا سکے گی، ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون، اور نہ کہیں کسی طرف سے ان کی کوئی مدد ہوگی، بالکل نفی ہے شفاعت کی۔ تیسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بالکل وہی مضمون جو آیا اگلی آیت میں، بچو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، نہ کسی شفاعت کو قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی عوضانہ موصول کیا جائے گا اس کو جہنم سے بچانے کے لیے، ولا هم ينصرون، اور کہیں سے ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تو سورہ بقرہ ایک سورت میں 3 مختلف مقامات پر شفاعت کی نفی کلی ہے۔ یہاں فرمایا گیا الا من اذن له الرحمن، گویا کہ آیت الکرسی کے اندر جو ایک گنجائش گزرتی تھی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کر سکے کسی کی اپنے رب کے سامنے مگر جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے دے، جس کو اذن عطا فرما دیں، اجازت دے دیں۔ الا من اذن له الرحمن، ہاں وہ شخص کے جس کے بارے میں حکم دے اللہ تعالیٰ کہ وہ شفاعت کر سکتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کس کے لیے شفاعت کرے گا، ان 2 چیزوں کے ساتھ یہ مشروط ہے، وقال ثوابا، اور وہ شفاعت کرنے والا بھی اس دنیا کا کوئی وکیل نہیں ہوگا، معاذ اللہ،
وہ بات بالکل وہ کرے گا جو بالکل صحیح ہے، صوابہ، اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگی۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ باتوں کے اندر جو ہے کوئی اس طرح کا رنگ پیدا کر دینا کہ جج صاحب جو ہے متاثر ہو جائیں دلائل سے۔ دلیل دینے والے اگر ہوں گے، شفاعت کرنے والے کون ہوں گے؟ تو انبیاء ہیں، رسول ہیں۔ کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے وہ عدل و انصاف سے ہٹی ہوئی بات کر سکیں گے؟ وقال ثوابا، یہاں بھی گویا کہ مشروط کر دیا گیا کہ یہ شفاعت کی جائے گی جس شخص کے لیے بھی، تو کرنے والا بھی بات وہ کرے گا جو بالکل عدل و انصاف پر مشتمل ہو۔ اب کتنی کچھ گنجائش باقی رہ جاتی ہے اس شفاعت کی جس پر ہم امتی جو ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم انحصار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہے وہ دن کہ جو برحق ہے۔ وہ جو مناجات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے آخری پہر، جو آپ احادیث میں موجود ہے، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق، اکثر و بیشتر چیزوں کا ذکر جو ہے آخرت سے ہے، جنت ہے، نار ہے، تیرے وعدے کا دن ہے، تیرا وعدہ ہے، تو خود بھی حق ہے، تیرا وعدہ بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ آگے فرمایا یہ قرآن بھی حق ہے، تمام انبیاء بھی حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حق ہیں۔ تو ذالک الیوم الحق، وہ ہے اصل میں برحق دن، سچا دن ہو کر رہے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو شخص بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ حاصل کر لے، گویا کہ اس رستے پر چل پڑے جو اس کے رب کی رضا تک پہنچ جائے گا، بالآخر جنت میں داخل ہو جائے، جو ابدی زندگی ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، لابسین فیہا احقابا، اور وہ ایک حقب جو ہے 80 سال کے برابر، اور اس سال کا ہر دن جو ہے وہ 1000 برس کے برابر، تو کتنی اس کی جو ہے وہ والیوم بن جائے گا، 2 کروڑ کو 70 لاکھ کے قریب تو سال بن جاتے ہیں پاکستان یہاں کے اس دنیا کے سال۔ اسی وجہ سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جنت یا جہنم میں جو داخلہ ہے، جہاں وہاں جو بھی سکونت ہوگی یا جو کچھ بھی وہاں عذاب کا معاملہ ہوگا، وہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، آبا یعوبو لوٹ جانا، ٹھکانے تک پہنچ جانا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی سفر سے واپس آتے ہیں تو جو ہمیں اذکار ملتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون، ان میں یہ بھی ہے آئبون تائبون لربنا حامدون، اے پروردگار ہم اب واپس لوٹ رہے ہیں اپنے ٹھکانے کی طرف، اپنے گھر کی طرف۔ گویا کہ بڑا طویل سفر تھا، واپس گھر میں داخل ہوئے تو آئبون تائبون، تیرے حضور رجوع کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوا، اور تیری جناب میں حمد کے ترانے پیش کرتے ہوئے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تو تمہیں بتا دیا تھا، خبردار کر دیا تھا ایک قریب آنے والے عذاب کے بارے میں۔ وہ عذاب جو ہے پہلی قوموں پر آیا اسی دنیا میں، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، جسے یہ سمجھتے ہیں کیسے آئے گا عذاب، لے آئیں عذاب ہمارے اوپر، ہم اس عذاب کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ وہ بھی بالآخر قوم عاد قوم سمود کے اوپر آخر اللہ کی طرف سے وہ عذاب بھی ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ پھر ایک معاملہ ہر شخص کی موت بھی ہے، یہ گویا کہ وہ دروازہ ہے جس سے داخل ہو کر آپ عالم برزخ اور پھر جو بھی حشر نشر ہونے والا ہے اس میں داخل ہوں گے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم لوگ نزدیک آنے والی جو ایک آفت ہے وہ قیامت جس کا ذکر ہے، جیسا کہ بالکل آغاز ہوا تھا نا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ چیمیں گویاں ہو رہی ہیں اس دن کے بارے میں جو لازمی ہے، جو شدنی ہے، جو ہو کر رہے گا، قیامت کا دن۔ تو اسی پر گفتگو ختم ہو رہی ہے، انا انذرناکم عذابا قریبا، وہ جو بہت بڑی آفت آنے والی ہے اس کائنات پر، وہ جو قیامت کا دن ہے، میں نے پہلے ہی ہم نے تمہیں خبردار کر دیا تھا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے کمایا تھا، جو آنکھوں نے دیکھا، جو اس کے ہاتھوں نے کمائی کی، جن رستوں پر وہ چلتا رہا، اس کی کمائی اور معاش میں جو جو حرام شے شامل ہوتی رہی، ہر شے اس کھلی کتاب میں ان کے سامنے موجود ہوگی۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا ہر شے کو وہاں موجود پائیں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور اس دن یہی آخرت کا انکار کرنے والے، آخرت کو نہ ماننے والے، آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والے، وہ یہ کہیں گے یا لیتنی، اے کاش، ہائے میری شامت، کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی میں مل کر مٹی ہو چکا ہوتا، آج یہ دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ جیسا کہ کہا گیا نا، یہ محاورے میں ہوتا ہے، مرا اے کاش مادر نہ زادے،
بعض اوقات انسان پر اسی دنیا میں کوئی تعذیب اور تشدد کے وہ مراحل آتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا ہے، اتنی سختی والا دن میری زندگی میں آیا، اس سے پہلے ہی جو ہے کہیں مجھے موت آ چکی ہوتی یا میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہی جو سے آپ کا یہ جواب دہی کا احساس اس درجے ان میں شدید تھا کہ کہتے ہیں کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو یہی بات ہے گویا کہ اس انداز میں کہی یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں ہوتا مٹی، گویا کہ مٹی میں مل کر مٹی ہو چکا ہوتا، یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا اور پھر یہاں میدان حشر مجھے اپنے اعمال نامے کو فیس کرنا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر مستضاد یہ کہ جہنم ان کے سامنے جو ہے برزت الجحیم للغاوین، جہنم جو ہے ان سرکشوں اور فاسقوں اور فاجروں کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور جہنم کا دہاڑنا اور اس کا پھنکارنا جو ہے وہ اپنی کانوں سے سن رہے ہوں گے۔ یہاں یہ 40 آیات اس سورہ مبارکہ کی ختم ہوئی جو ہم نے الحمدللہ 2 نشستوں میں مکمل کی ہیں۔ یہاں آخرت پر ایمان اور پھر یہ کہ اس نتیجے کے طور پر جنت یا جہنم کا جو ذکر آیا ہے، اپنی تمام صورتوں کے اندر مختلف اسالیب کے اندر یہی مضمون جو ہے انشاءاللہ پھر ہم آگے بھی پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ واقعتاً وہ ایمان بالآخرت پیدا فرمائے جو ہماری زندگیوں کے اندر ایک بڑی تبدیلی لے آئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔